یہ جو رمضان ہوتا ہے نا، رمضان، اس میں روزے نہیں ہوتے، اس میں روزہ رکھنے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ روزہ شروع ہوتا ہے رمضان کے اگلے دن۔ یہ جب حرام کے بہت زیادہ پیسوں کو ٹھکرا کر آپ اگلے دن سارا وقت بھوک میں گزارتے ہیں، وہ ہوتا ہے روزہ۔ اور جب تک یاد رکھیے گا آپ ایک کوڑی حرام کی کما رہے ہیں، آپ قیامت تک اپنے رشتہ داروں کو بتاتے رہیں گے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہویا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک بڑا ہی پاپولر جملہ ہے، کیونکہ ہم اپنے سارے گناہوں کا بوجھ اللہ پر ڈال دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ دی مرضی، وہ پائی ہو دی کوئی غلط مرضی نہیں جائے گی۔ وہ صرف اور صرف آپ کے کام آتا ہے، آپ کی بہبود اور بہتری کے لیے کچھ کرے گا، آپ کے لیے برا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ برا ہم کرتے ہیں، اور حرام کمانے والا تو یہ سوچے ہی نہ کہ اس کے ساتھ برا کہاں کہاں اور کہاں کہاں نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آج خواتین نہیں ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بڑی ہی غلطی کی ہے آپ نے۔ ایسی محفل پتہ نہیں پھر کب سجے گی، اور کب میں ان کو بتا پاؤں گا کہ مرد کے حلال پیسوں پر گزارا کرنے کا علم اٹھا لیجیے، مرد کرپشن میں نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں چندہ اربن ایریاز کو چھوڑ کر اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی جو 95% آبادی ہے وہ 1 ویمن مین ہیں۔ یاد رکھیے گا، سوچ دے پاویں 10 دے بارے چون، پر اویلیبل انہوں نے ایک ہی ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہیں سے رونے کا وہ مقام شروع ہوتا ہے جب ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین آپ سے وہ باتیں منوا لیتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات، ابھی کوئی مجھ سے الجھ نہ جائے، اور میری دعا ہے کہ الجھے اور میں کسی دن جواب دوں اس کو۔ آپ نے آدھی زندگی ایک غلط نوشن کے اوپر گزاری ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے۔ خدا کی قسم، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے۔ وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتی، وہ کرتی آپ کی تربیت۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا، میرے پاس 10,000 اللہ نے مجھے جواب دیے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا آسان جواب دے دوں۔ اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی۔ تربیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے 10 سال تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر، مار پیٹ کر، دھمکیاں دے کر کہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا وقت پر، آپ کو چلایا جاتا ہے۔ اگلے 4 سال تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ایک حوالات بنا لیں اور 2 دن کے لیے اندر ڈھک دیں اور جا کے کھیل کود کریں آپ۔ تو یہ تربیت نہیں ہوتی۔ اگر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو یاد رکھیے گا پھر جیلر بھی قیدی کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں، ماں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں۔ وہ روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت۔ اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی۔ تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے
نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے، نیک بیوی کی بات کی انہوں نے۔ دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا، تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہوگا۔ میں اپنی ہی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ 1998 میں ایک وقت ایسا برا تھا کہ میرے بچے 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے۔ میں پریشان تھا اور میرے پاس 50 کا ایک نوٹ تھا، اور تاش میں گیم ہوتی ہے بینک، کچھ لوگ جو کھیلتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ پیسوں پر کھیلی جاتی ہے۔ وہ میں نے نئی نئی سیکھی تھی۔ پریشانی کا وہ عالم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پریشانی اس لیے تھی کہ میں نے کہیں ٹی وی پر بیٹھ کے یہ جملہ بولا تھا کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں، لیکن میں بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں ایورنیو اسٹوڈیو چلا گیا، کمرے میں بیٹھ کے تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر خود ہی اکیلا پھینٹ رہا تھا کہ اتنے میں بڑے ہی سورما قسم کے کھلاڑی آ گئے، اور میں نے تاش کھیلنا شروع کر دی۔ 50 میری جیب میں تھے۔ احترام میں وہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے، ورنہ میری پول کھل گئی ہوتی۔ وہ بینک جو ہے، جن کو بینک آتا ہے، وہ 2200 روپے کا ہو گیا۔ اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے 550-600 روپیہ دینا پڑتا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ اور میں جو سب سے نوزائیدہ بینک کھیلنے والا تھا، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بینک جیت جاؤں۔ ہوا بھی وہی، دعا قبول ہو گئی اور میں بینک جیت گیا۔ میں نے رستے میں 1 کلو گوشت لیا بکرے کا، ڈالڈے کا 5 کلو کا ڈبہ لیا، ایک میں نے توڑا لیا آٹے کا، چائے کی پتی کا ڈبہ لیا، اور بچا کے میرے پاس کچھ 700 سے 750 کے درمیان پیسے تھے۔ وہ لے کر میں گھر پہنچا۔ اس وقت میں 5 مرلے کے ایک پورشن میں رہتا تھا، جس کا 5000 روپیہ کرایہ دیتا تھا، اور وہ دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میرا بڑا مشہور ڈرامہ ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، اور لنڈا بازار، اس کا ڈائریکٹر میرے ساتھ تھا، وہ سامان اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو میری بیوی نے مجھے دروازے پر روک لیا، کہتی کہاں سے لائے ہو یہ پیسے؟ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا زندگی میں ایک حرام معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں خلیل الرحمن قمر، خدا کی قسم میرے بچے اگلی رات بھی بھوکے رہے۔ تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا برا، تو میڈ ہوتی تھی ہمارے گھر میں، آتی تھی کام کرنے کے لیے۔ صبح وہ ساری چیزیں اور وہ 700 اور 750 کے درمیان جو پیسے تھے اس کو دیے گئے۔ اور خوش قسمتی کہ میرا ایک دوست ان دنوں مجھے 200 روپیہ روز کا دے کے جاتا تھا، وہ آ گیا اور اس نے مجھے 200 روپیہ دیا، اور ہم نے اگلے دن کچھ کھایا پیا۔ ان باتوں کو غور سے سمجھیے گا۔ شاید جہاں اللہ نے آج مجھے پہنچایا ہے، میں اس پر اتنا پرائیڈ نہیں لیتا جتنا اس دن بھوکا رہنے کا لیتا ہوں۔ اس دن میں نے رکھا تھا روزہ، اور وہ روزہ آج تک الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے۔ میں ایک کم ترین آدمی یہاں تک پہنچا ہوں، تو شاید کوئی اچھائی میرے اندر ہوگی جو میرا رب راضی ہے مجھ پر۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنا گوشت بیچ کے کھلا سکتا ہوں اپنے بچوں کو، حرام کا ایک نوالا نہیں کھلا سکتا۔